أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. جب پاکستان معرض وجود میں آیا بلکہ بہت بعد تک آبادیاں مخلوط تھیں. جس طرح زندہ جسموں میں ٹیشوز مخلوط ہیں اور باہمی تعامل سے نظام جسم کو چلاتے ہیں، اسی طرح معاشرہ مخلوط تھا. کیا امیر، کیا غریب، کیا ٹھیکیدار، کیا مزدور، کیا اعلیٰ پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، کیا جاہل، سب انہی گلیوں محلوں میں رہتے تھے. سڑکوں اور راستوں کو استعمال کرتے تھے. بجلی تھی یا پانی، سب کو ایک ہی لائن سے یہ سہولیات ملتی تھیں. لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. سب کے مسائل بھی مشترک تھے. اگر کسی کو کوئی سہولت ملتی تھی وہ دوسرے طبقے کو بھی میسر آ جاتی تھی. گھر علیحدہ تھے لیکن بہت کچھ مشترک تھا. امیر کا بچہ بھی اسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور غریب کے بچے کا بھی نصاب وہی تھا. پھر روپے پیسے کی دوڑ شروع ہوئی. حرام حلال اور جائز ناجائز کی تمیز ختم ہوتی گئی. ہر کوئی ترقی کے نام پر اس دوڑ میں شامل ہوتا گیا. سب، کیا مزدور، کیا ملازم، کیا استاد، کیا تاجر، سب اس دوڑ کا حصہ بن گئے. جنہوں نے اس رشوتستانی، بدعنوانی اور چور بازاری کو روکنا تھا خود اس کا حصہ بن گئے. مالداروں کی رہائش گاہیں پوش علاقوں میں منتقل ہو گئیں. ان کی علاج گاہیں الگ اور ان کے بچوں کے لیے درسگاہیں الگ ہو گئیں. وہ جو کبھی ایک جسم کی طرح ایک معاشرہ میں کا حصہ تھے الگ الگ رنگوں میں رنگے گئے. صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہوتی گئی. لوگ ایک ہی ملک، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے الگ طبقوں میں بٹ گئے. وسائل کی فراوانی اپنے ساتھ نئے مسائل لے کر آئی. جدیدیت اور ترقی کے نام پر مادر پدر آزادی نے وہ تباہی مچائی جو آج ہمارے سامنے ہے. کسی کے پاس اپنے خاندان، اپنے بچوں اور خصوصاً صحت کے لیے وقت ہی نہیں. ہر چیز کو دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے. ایک غیر اعلانیہ مسابقت کی دوڑ جاری ہے جس میں سب پس رہے ہیں. پرانے دور کو یاد کرتے ہیں لیکن کھیل ہاتھ سے نکل گیا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. ہم جس گاؤں میں رہتے تھے میں اس کی واٹر سپلائی کمیٹی کا چیئرمین تھا. کسی کو اجازت نہ تھی، کوئی بھی اپنے گھر میں واٹر پمپ نہیں لگا سکتا تھا. کچھ گھروں میں لوگوں نے واٹر پمپ لگائے. ہم نے ان کے کنیکشن کاٹ دیے اور ان سے جرمانہ بھی وصول کیا. میں جب تک چیئرمین رہا سب گھروں میں کوئی غریب تھا یا امیر برابر پانی پہنچتا رہا. میرا ایک ہی موقف تھا، آپ لائن پر واٹر پمپ لگائیں گے، آپ کے گھر جو اضافی پانی آئے گا وہ کسی اور کا حصہ ہوگا. اسے بھی مجبوری میں لائن پر واٹر پمپ لگانا پڑے گا. کچھ عرصہ کے بعد اتنا ہی پانی آپ کو ملے گا جتنا اب مل رہا ہے. ایک فرق کے ساتھ، آج اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی واٹر پمپ، اس کی مرمت کے اخراجات اور اضافی بجلی کے اخراجات کی ضرورت نہیں. لیکن جب ہر گھر میں واٹر پمپ لگا ہوگا پانی اتنا ہی ملے گا لیکن اضافی اخراجات کے ساتھ. پھر ہم گاؤں سے شہر منتقل ہو گئے. واٹر سپلائی کے نئے چیئرمین صاحب آ گئے. انہوں نے نظام اچھے طریقے سے نہ چلایا. ہر گھر میں واٹر پمپ لگ گیا. میں کچھ عرصہ بعد گاؤں گیا. سب ملنے آئے. سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، تمہاری چیئرمین کا زمانہ اچھا تھا. ہر گھر میں بلا کوشش پانی آ رہا تھا.
اب بجلی کا بل، اضافی بل بھی دینا پڑتا ہے، پمپ کی مینٹیننس کا خرچہ بھی ہے، بہت سے گھروں میں پانی بالکل نہیں آتا، روزانہ پانی کی عدم دستیابی سے گاؤں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں ان کے مسائل حل نہیں کر سکتا تھا، ہمدردی کا اظہار کیا، بہتری کی دعا کی اور چلا آیا۔ صحت کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے کھانا گھر میں پکتا تھا، ہوٹلنگ شروع ہو گئی، پہلے ضرورت کے وسائل گھر کے نزدیک دستیاب تھے، اب سفر شروع ہو گئے، بے آرامی اور گھر کے باہر کھانا مجبوری بن گیا۔ نتیجہ میں صحت برباد ہو گئی، آمدنی بڑھ گئی، ساتھ اخراجات بھی بڑھ گئے۔ کمائی زندگی کی دوڑ میں حصہ ہیں۔ آپ کے بیوی بچوں، آپ کے عزیز رشتہ داروں، آپ کے معاشرہ، سب سے بڑھ کر آپ کے جسم کا بھی حق ہے۔ ایک اعتدال قائم رکھیں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، شاید میرا نقطہ نظر آپ سمجھ سکیں، نتیجہ آپ خود نکال سے لیں، کون فائدے میں رہا۔ دو بھائیوں نے زندگی کا سفر ایک ساتھ شروع کیا، ایک گھر، ایک ماحول، ایک سی تعلیم، ایک ہی وقت میں عملی زندگی میں آئے۔ ایک ساتھ دونوں کی شادی ہوئی اور دونوں ایک ساتھ ہی صاحب اولاد ہوئے۔ ایک بھائی نے کام بھی کیا، گزر بسر کے وسائل بھی تلاش کیے، گھر بار، بیوی بچوں پر بھی توجہ دی، عزیز رشتہ داروں سے بھی رابطہ رکھا، ان کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتا رہا، بچوں کی تعلیم پر بھی فوکس رکھا اور صحت کا بھی خیال رکھا۔ 25 سال کے بعد اس کی صحت ٹھیک تھی، بچے پڑھ لکھ گئے تھے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، بچوں کے رشتے بھی ہو گئے۔ گو بہت زیادہ دولت اکٹھی نہیں کر سکا، لیکن کسی کا مقروض بھی نہیں تھا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی تھی، گھر میں فارغ البالی آ گئی، زندگی بھی جیسے تیسے گزر گئی اور بڑھاپا بھی بغیر کسی خاص تکلیف سے آسانی سے کٹ گیا۔ دوسرے بھائی نے نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا، سوچ ایک ہی تھی، پیسہ ہے تو سب کچھ خرید لوں گا۔ نہ گھر کو توجہ دی، نہ بچوں کی تعلیم کو، عزیز رشتہ داروں کے ہاں بھی صرف خوشی غمی میں آنا جانا لگا رہا۔ اس کے بھی 25 سال گزر گئے، نہ بچوں کی تعلیم نہ تربیت اچھی ہو سکی، بچوں کے رشتے ڈھونڈنے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، گھر کا نظام بھی اچھا نہ چل سکا، گھر صرف کچھ دیر آرام کے لیے آتے تھے۔ اتنی بھاگ دوڑ کا نتیجہ صحت ضائع ہو گئی، اتنی محنت سے جو دولت اکٹھی کی تھی ہسپتالوں، ٹیسٹوں اور ڈاکٹروں کی فیسوں میں خرچ ہو گئی، بڑھاپا بھی ہائے ہائے کرتے اور دوائیاں کھاتے گزرا۔ نتیجہ خود اخذ کر لیں، کون فائدہ میں رہا اور کون نقصان میں۔ یہ جسم آپ کی ملکیت ہے، اس کے 3 ٹیشوز ہیں، ان کا خیال رکھیں، تینوں سے برابر تعلقات رکھیں، تینوں پر توجہ دیں، کسی بھی ٹیشو پر ناروا بوجھ نہ ڈالیں اور کسی ٹیشو کو بھی اگنور نہ کریں۔ جس طرح اچھی زندگی گزارنے کے لیے بیرونی توازن کی ضرورت ہے، اسی طرح اچھی صحت کے لیے اندرونی توازن قائم رکھنا بھی ناگزیر ہے۔ اس اعتدال اور توازن کو قائم رکھیں، ایک سدا بہار جسم اور لازوال صحت کے مالک بن جائیں، آخری عمر کے مسائل اور خرابی صحت سے نجات پانے کا اصول بیان کر دیا ہے۔ اعتدال قائم رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔